اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ہر روز کی طرح آج پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے قصے کے ساتھ۔ آپ سبھی لوگوں سے التجا ہے کہ ویڈیو پر آخر تک بنے رہیں۔ آج کا قصہ ہے حضرت خباب بن الارت کی تکلیفیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں بھی برداشت کیں۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانے تک تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ لوہے کی زرہ پہنا کر، یعنی لوہے کا کوچ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا، جس سے کہ گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پہ پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بالکل سیدھا گرم ریت پر بھی لٹا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت گل کر گر جائے۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حضرت ملتے ہیں، تو اس کی سزا کے طفیل میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے خلافت کے زمانے میں حضرت خباب سے ان کی تکلیف کی تفصیل پوچھی، جو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر کسی کی نہیں دیکھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھتی تھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات یعنی جیت کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکلیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت زیادہ لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی، میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں، 2 ان میں سے قبول ہوئیں اور ایک کو انکار فرما دیا گیا۔ میں نے یہ دعا کی تھی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو کہ ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ اور تیسرا یہ دعا کی تھی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے بالکل نہ ہوں، لیکن یہ بات منظور نہ ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا انتقال 37 سال کی عمر میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہیں دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ خباب پر رحم فرمائے، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارے کے قابل مال پر قناعت کرے، یعنی اسی کو کافی مان لے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ دوستو، یہ چھوٹا سا قصہ تھا حضرت خباب بن الارت کا۔ اس کے بعد میں اگلا قصہ ہے حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین کا ذکر۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے ماں باپ کو بھی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ مکہ کی سخت گرم اور ریتیلی زمین میں ان کو عذاب دیا جاتا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف سے گزر ہوتا تو صبر کی تلقین یعنی نصیحت فرماتے تھے اور جنت کی بشارت فرماتے تھے۔ آخر ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اسی حالت تکلیف میں وفات پا گئے، یعنی گزر گئے۔ اس ظالموں نے مرنے تک چین نہ لینے دیا اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ میں ابو جہل ملعون نے ایک برچھا مارا، جس سے کہ وہ بھی شہید ہو گئیں، مگر اسلام سے نہ ہٹیں۔ حالانکہ بوڑھی تھیں، ضعیف تھیں، مگر اس بد نصیب نے کسی چیز کا بھی خیال نہیں کیا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت انہی کی ہے اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی ہی بنائی ہوئی ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مکان سائے کا بنانا چاہیے جس میں تشریف رکھا کریں، دوپہر کو آرام فرما لیا کریں اور نماز بھی سائے میں ہی پڑھ سکیں۔ تو قبا میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اول پتھر جمع کیے اور پھر مسجد بنائی۔ لڑائی میں نہایت جوش کے ساتھ میں شریک ہوتے تھے،
ایک مرتبہ مزے میں آ کر کہنے لگے کہ اب جا کر دوستوں سے ملیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگا۔ اس نے دودھ سامنے کیا، اس کو پیا اور پی کر کہنے لگے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تو دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیے گا، اور اس کے بعد شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کی 94 سال کی عمر تھی۔ تو دوستو، یہ دو مختصر سے قصے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت تھا، اس ٹائم پر ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حق پر رہنے کے لیے، اپنے ایمان پر ڈٹے رہنے کے لیے، اور انہی کے ساتھ والے صحاباؤں کو اور ان سبھی لوگوں کو جو کہ اس وقت اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے تھے، شروعات میں ہی وہ لوگ ایمان لانے لگے تھے، ان لوگوں کو اپنے ایمان پر ڈٹے رہنے کے لیے، مذہب اسلام پر اٹل رہنے کے لیے اس قدر شدت کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج کل ہم لوگوں کے سامنے ایک معمولی سی بھی اگر تکلیف آ جاتی ہے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ ذرا سی کھروچ بھی اگر لگ جائے تو نہ جانے کس کس طرح کے علاج کر لیتے ہیں، نہ جانے کس طرح کی ہم لوگوں پر تکلیف بیتتی ہے، پتہ نہیں کون سا ظلم ہم پر ہو گیا ہو۔ اس وقت آج سوچ کر بھی روح کانپ اٹھتی ہے کہ اس وقت کے لوگوں کی کھال کو نوچ لیا جاتا تھا، ان کو دیکھتی گرم ریت کے اوپر ننگا لٹا دیا جاتا تھا، چٹانیں ان کے اوپر رکھ دی جاتی تھی۔ ابھی پچھلے واقعات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے حضرت بلال حبشی کا بھی واقعہ آپ کو سنایا تھا، کس قدر تکلیفوں کا سامنا ان تمام صحاباؤں نے کیا ہے۔ دوستو، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اتنا نایاب وقت ملا۔ سب سے بڑی بات کہ ہم نبی کے امتی ہیں، یہ سب سے بڑے نصیب والی بات ہے، اور اس کے ساتھ میں اتنی آسانی والی زندگی کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگوں کو ایک ہدایت کی گئی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، حق پر زندگی گزارو، ایمان پر زندگی گزارو، لیکن ہم لوگوں سے وہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ ہم لوگ اپنے ایمان پر پوری طرح سے ہم اٹل نہیں رہ پا رہے، اپنے ایمان کے ساتھ میں ہم لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ دوستو، ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کریں گے، اللہ رب الجلال ہمیں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کو ایمان پر ڈٹے رہنے کی اور 5 وقت نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایمانداری سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دوستو آگے بھی شیئر کریں، اور آپ اگر ہمارے چینل پر دوستو نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل والے آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے، تاکہ اسی طرح کی قصے جب بھی ہم کبھی ڈالیں تو آپ کو یہ قصے حاصل ہو سکیں اور آپ سے کوئی بھی ایپیسوڈ مس نہ ہو۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔